بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اسینشیل سکلز، وہ اسینشیل سکلز جن کو ورلڈ اکنامک فورم نے ریکمینڈ کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلی اسینشیل سکل جس پہ ہماری بات ہوگی وہ ہے کریٹیکل تھنکنگ اینڈ انالیٹیکل اپروچ۔ کریٹیکل تھنکنگ اینڈ انالیٹیکل اپروچ ہماری زندگی میں، ہمارے پروفیشنل کیریئر میں اور ہر وہ جگہ جہاں ہم نے ڈیسیژن کرنا ہے، پرابلم سالو کرنے ہے، وہاں پہ ضروری شمار ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے۔ کریٹیکل تھنکنگ سے کیا مراد ہے؟ کریٹیکل تھنکنگ یہ تنقیدی انداز سے سوچنا، ناقدانہ انداز سے سوچنا، کریٹیکل انداز سے سوچنا۔ لیکن اس میں دو پہلو ہیں۔ آپ نے کریٹیکل جب انداز سے سوچنا ہے تو نیگیٹو انداز سے نہیں سوچنا، پازیٹیو کریٹیکل انداز سے سوچنا ہے۔ آپ کی سوچنے میں پازیٹیوٹی ہونی چاہیے۔ تنقید برائے تنقید یا محض سوال اٹھانا ہی کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہوتی۔ اگر اس طرح کی آپ کریٹیکل تھنکنگ کریں گے تو آپ اپنی ناکامی کا راستہ کھولیں گے، آپ اپنی سوچ کو نیگیٹو سائڈ پہ لے کے جائیں گے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں، کریٹیکل انداز میں سوچیں لیکن پازیٹیو کریٹکس کریں، یعنی جس کی ڈائریکشن پازیٹیو ہو۔ اس معاملے کو، اس سولوشن کو پازیٹیو کریٹیکل انداز سے دیکھیں۔ جب آپ اس طرح اس معاملے کے پروز اینڈ کونز دیکھ لیں تو نیکسٹ مرحلہ آئے گا آپ کا انالیٹیکل تھنکنگ۔ انالیٹیکل تھنکنگ میں آپ معاملے کو انالائز کرتے ہیں۔ کس بنیاد پہ؟ وہ کریٹیکل انداز، جس انداز سے آپ نے دیکھا ہے، تنقیدی نقطہ نظر سے آپ نے معاملے کو دیکھا ہے، اپنے پرابلم کو دیکھا ہے، تو اس کو انالائز کرتے ہیں۔ انالائز کی بنیاد مختلف سٹیپس پر ہوتی ہے۔ جیسے اس میں سب سے پہلے تو آبزرویشن انوالو ہوتی ہے۔ آبزرویشن کے ذریعے آپ معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب معاملات آپ کی سمجھ میں آ جاتے ہیں تو آپ ڈیٹا گیدر کرتے ہیں، ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں۔ ڈیٹا اس لیے کلیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ فیکٹ فائنڈنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے معاملے کی تہ تک پہنچنے کے لیے ڈیٹا کو ترتیب دینا، یعنی اس کو کیو میں لگانا، قطار میں لگانا، ترتیب سے لگانا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا ایک ترتیب میں آ جاتا ہے اور آپ اس کو اچھی طرح ہینڈل کر سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے، جب ڈیٹا آپ کلیکٹ کر لیتے ہیں، کسی پرابلم کے متعلق آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کر لیا تو آپ اس سے نیکسٹ مرحلے میں ریزننگ کی طرف جاتے ہیں کہ وائی، پرابلم کیوں ہے، وائی کا کوشچن ہوتا ہے۔ وائی کے کوشچن کو ایڈریس کرنے کے بعد آپ ریلیشننگ کی طرف جاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اس معاملے میں کون سے فیکٹرز ہیں اور ان کا کیا آپس میں ریلیشن بنتا ہے۔ اس طرح ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہوئے پرابلم سولوشن میں کریٹیکل تھنکنگ، انالیٹیکل تھنکنگ سے ہوتے ہوئے کریٹیو تھنکنگ تک پہنچتے ہیں۔ کریٹیو تھنکنگ سے کیا مراد ہے؟ عام طور پر اس معاملے میں ہم ایلوژن یعنی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم کریٹیو تھنکنگ سے یہ مراد لیتے ہیں کہ شاید اس سے مراد ہے انوینشن یا انوویشن، کوئی نئی چیز تلاش کرنا، دریافت کرنا یا ایجاد کرنا۔ لیکن پرابلم سولوشن کی جو سائنس ہے، اس میں کریٹیو تھنکنگ سے مراد ہے کسی بھی معاملے، کسی بھی مسئلے کا حل یا سولوشن دریافت کرنا۔ تو اس میں ہم اس معاملے کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، یہی ہماری سیلف اسیسمنٹ ہوتی ہے اس معاملے کی، ہماری اپنی طرف سے کریٹیکل اور انالیٹیکل مراحل سے گزرنے کے بعد کہ اس کے ممکنہ حل، اس کا پاسبل سولوشن کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ سکلز ہیں آج کل کی جدید دنیا میں جو امپلائی کی جاتی ہیں۔ ان کو فل لینتھ، فل ڈیٹیل ان کورسز کو ہم حاصل کر کے، ان میں ایکسپرٹیز حاصل کر کے لیٹسٹ جدید ترین سائنسی انداز میں ہم اپنے معاملات، اپنے مسائل کا سولوشن دریافت کر سکتے ہیں۔